الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والصابرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه المصطفى ورسوله المجتبى صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا شفيعنا مولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نبی اور آل نبی پر پھر ایک مرتبہ آواز بلند درود پاک پڑھیں. اللہم صل علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیک وعلی آلک واصحابک وازواجک وذریاتک واہل بیتک اجمعین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. الحمدللہ، تمام تعریفیں اس ذات اقدس کے لیے ہیں جو سارے عالموں کا پروردگار ہے، جس نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا، ساری کائنات کو روزی دے رہا ہے، میدان محشر کا مالک و مختار ہے. یقیناً اس خدا رب ذوالجلال کا بڑا ہی شکر احسان عظیم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم اور آپ کو اپنے نبی مکرم رسول محتشم محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا فرمایا. ساتھ ہی ساتھ ہمیں اس کے گھر میں ایک جگہ جمع ہو کر اللہ اور اس کے رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور اللہ کے انعام یافتگان بندوں کا ذکر خیر کرنے اور عبادت کرنے کا موقع عنایت فرمایا. صاحبو، جیسا کہ قرآن مقدس کی جو آیت مبارکہ تلاوت کی گئی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اس کا وٹ ٹو وٹ ترجمہ سن لیں. الا خبردار، ان بے شک، اولیاء اللہ اللہ کے دوستوں کو، لا خوف کوئی خوف نہیں ہے، ولا ہم یحزنون اور کبھی وہ رنجیدہ، غم زدہ، خوف زدہ نہیں ہو سکتے. کیوں نہیں ہو سکتے؟ اس لیے کہ قرآن آگے بیان کر رہا ہے: الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ جن لوگوں نے، اللہ کے جن دوستوں نے جو ایمان لایا، وہ کامل ایمان تھا، وہ کامل مومن تھے، اور ان کی زندگی ساری خدا کی بندگی کے لیے بسر ہوئی. ساری زندگی انہوں نے تقوی و طہارت کے لیے گزارا اور اللہ اس کے رسول کی رضا حاصل کرنے کے لیے گزارا. دنیا کی کوئی چاہت، کوئی لذت، کوئی شہرت ان کے پاس نہیں تھی. سب کچھ رکھتے ہوئے انہوں نے اپنے پیروں تلے دنیا کی ساری چیزوں کو رون ڈالا. کیوں؟ اللہ اور رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضا و خوشنودی حاصل کرنا مقصد تھا. اولیاء اللہ سے مراد اللہ کے دوست، جو وٹ ٹو وٹ ترجمہ ہوتا ہے. اب وہ دوست کون ہیں اللہ کے؟ آپ کے اور ہمارے درمیان تو ایسے اعمال، بلکہ کوئی ایک ایسا عمل
ہماری ساری زندگی میں نہیں ہے جو ہم خدا کی رضا حاصل کر سکیں۔ کوئی اپنے عمل کو لے کر یہ گارنٹی نہیں دے سکتا کہ میرے اس عمل سے اللہ پاک راضی ہو جائے، چاہے وہ عالم ہو، اپنی تقریر کے ذریعے، اپنے وعظ کے ذریعے، اپنی نصیحت کے ذریعے نہیں کہہ سکتا۔ کوئی مفتی اپنے تقوی و طہارت کے ذریعے نہیں کہہ سکتا کہ اللہ مجھ سے راضی ہے۔ کوئی پیر نہیں کہہ سکتا کہ میں جو اپنے متعلقین کو، اپنے معتقدین کو جو تعلیمات دے رہا ہوں وہ عمل کر رہے ہیں، میرے اس عمل سے اللہ راضی ہو جائے، راضی ہے، کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا۔ اسی طرح کوئی مسجد بنا دے، مدرسہ بنا دے، خانقاہ بنا دے، درگاہ بنا دے، یا کچھ تعاون کرے یا اس کے ذمہ دار بن جائیں، تب بھی وہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ ہمارے اس عمل سے راضی ہے، کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ لیکن اولیاء اللہ جن کو اللہ نے اپنا محبوب بنایا، اپنا دوست بنایا ہے، وہ گارنٹی رکھتے ہوئے بھی جانتے ہیں کہ اللہ راضی ہو چکا ہے، رسول اللہ راضی ہو چکے ہیں، باوجود اس کے رب کی بارگاہ میں عاجزی و انکساری کیا کرتے تھے، عجز و انکساری کے ساتھ پیش آیا کرتے تھے لوگوں کے ساتھ۔ اب جیسا کہ کل کا دن جو گزرا، سلطان الہند عطائے خیر الانام حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی وصال کی تاریخ ہے رجب کی 6 رجب المرجب، آپ کا عرس منایا جاتا ہے۔ آپ اور ہم مرتے ہیں تو ہمارے یوم وصال پر برسی کا لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن جو بزرگان دین ہوتے ہیں، جو دین کے محافظ ہوتے ہیں، جو قرآن کے محافظ ہوتے ہیں، جو تعلیمات اسلام کے محافظ ہوتے ہیں، جو شریعت محمدیہ کے محافظ ہوتے ہیں، وہ اللہ کے نیک برگزیدہ مقبول بندے ہوتے ہیں۔ اس لیے تعظیماً تکریماً ان کے لیے لفظ عرس کا استعمال ہوتا ہے۔ تو اب دیکھیں آج اتنی بھیڑ کیوں ہے ان کی بارگاہ میں؟ ہمیشہ ہوتی اپنی جگہ ہے، لیکن عرس کی بات کر رہا ہوں، اتنی بھیڑ کیوں ہے؟ ارے آپ اور ہم بھی مرتے ہیں، ہمارے درمیان کئی بادشاہ مرتے ہیں، کئی بڑے بڑے عالم مرتے ہیں، کئی بڑے بڑے مفتی مرتے ہیں، انتقال کر جاتے ہیں، لیکن ان کی قبروں پر اتنا ہجوم نہیں ہوتا جو ان کے عرس کے موقع پر جو ہجوم ہوا کرتا۔ کیوں ہوتا ہے؟ اس وجہ سے کہ دنیا میں رہ کر انہوں نے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے دنیا کو ہیچ کر دیا، دنیا کی چاہت، دنیا کی عزت، دنیا کی دولت، دنیا کی طاقت، سب کچھ رکھتے ہوئے اپنے پیروں تلے رون ڈالا، اللہ کو راضی کیا۔ تو خدا را ایمان والو، جب اہل سنت والجماعت کا دعویٰ کرتے ہو تو یاد رکھ لیں، صرف نام لے کر نہ کہیں کہ ہم غلام غوث خواجہ ہیں، غلام رسول ہیں، بلکہ ان کی طرح زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ آئیے، حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ اہل بیت سے ہیں، پیران پیر روشن ضمیر ہیکل نورانی قندیل سمدانی، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بھی اہل بیت سے ہیں، وہ بھی نجیب الطرفین ہیں، یہ بھی نجیب الطرفین ہیں۔ پیران پیر کا سلسلہ والد بزرگوار سے حضرت امام حسن سے جا ملتا ہے، خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ والد گرامی قدر سے حضرت امام حسین سے ملتا ہے۔ جو اختلافات آج ہو رہے ہیں نا، جبکہ یہ بھی حسنی حسینی ہے، یہ بھی حسنی حسینی ہے، لیکن میں نے بارہا کہا ہمارا عمل صرف ظاہر پر ہوتا ہے، باطن پر نہیں ہوتا۔ امام حسین کی شہادت ظاہری ہے، اس لیے یا حسین کا نعرہ لگتا ہے۔ امام حسن کی شہادت سری ہے، زہر دے کر آپ کو مارا گیا، اس لیے آپ کا نام نہیں لیا جاتا۔
لیا جاتا ہے تو بہت کم۔ تو آئیے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی بات بتاؤں، اور یہ بھی سن لیں برادران وطن ہو کہ برادران اسلام، آج مسلمانوں کو نکالنے کی جو سازش رچائی جاتی ہے، جو قوانین بنتے ہیں، مگر یاد رکھ لیں جب تک ہم پر اللہ اس کے رسول کا فضل و کرم ہے، ہم کو کوئی اپنے گھر سے کیا بلکہ اپنے کمرے سے ہٹا نہیں سکتا۔ بڑی باتیں بہت کرتے ہیں، کیوں؟ یہ اللہ اس کا رسول کا کرم ہے، اور ساری دنیا پر، ساری کائنات پر، زمین کے کسی خطے میں چلے جائیں، اللہ والوں کا فضل ہے، ان کی عبادتیں ریاضتیں ہیں، ان کے ذکر و اذکار ہے کہ جس کے بدولت وہ ان کو بہت کچھ نقصان پہنچانا سکے، پہنچانے کی کوشش کرے لیکن کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے، تو آج ان کے غلاموں کو کیا نقصان پہنچے گا؟ اگر وقت یا طور پر کچھ نقصان ہوتا ہے تو ہم یہ سمجھ لیں کہیں نہ کہیں ہمارے اعمال میں غلطیاں ہو رہی ہیں، ہماری نیتوں میں کھوٹ ہے۔ حضرت خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ جب عطائے خیر الانام جو آپ کا لقب ہے، مدینہ منورہ سے سرکار دو جہاں محبوب رب العالمین رحمت العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہم پر کتنی نگاہ مہربانہ ہے۔ اے عاشق رسول سن لو کہ جب جب ہمیں ضرورت پڑتی ہے، پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے سچے غلام، وفادار غلام، اپنے ایک لاڈلے کو ہم پر سایہ فگن کرتے ہیں۔ یہ وہ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ ہے جن کو نبی نے بھیجا۔ اے معین الدین، صرف نام اور لقب کنیت معین الدین نہیں، تمہارا کام بھی ہے کہ دین کی حفاظت کرنا۔ اب جائیے ہندوستان کی جانب، جہاں اسلام خطرے کی دھانے پر ہے، خطرے میں ہے، وہاں جا کر اسلام کی حفاظت کیجئے۔ اسی لیے عطائے خیر الانام آپ کا لقب ہے۔ جب آئے تھے، تفصیلات میں نہیں جاؤں، راجستھان ہوتے ہوئے جب جہاں آپ کا مزار ہے اجمیر شریف، اس علاقے میں ایک بڑا جادوگر سفلی عامل جوگی جیپال جس کا نام تھا، اس نے دیکھا کہ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ آ رہے ہیں، کوئی تیر و تلوار ہاتھ میں نہیں ہے، کوئی تیر و تلوار نہیں ہے، ہاتھ میں تسبیح ہے، کاندھے پر مسلح ہے، ایک ہاتھ میں کاسا ہے، آ رہے ہیں۔ بتایا جاتا ہے آپ کی ہسٹری میں 90 لاکھ لوگوں کو آپ نے اسلام میں داخل کیا، جتنے ہو، کم زیادہ، 9 لاکھ بول لیں آپ، 900 بول لیں، 9 لوگ بولیں، اب بتائیے ہم میں کون ایسا ہے جس کو اسلام میں داخل کیا؟ ہمارا فتنوں کا دور تو ایسا چل رہا ہے کہ مسلمان کو کافر بولنے پہ تلا ہوا ہے، ہمارا یہ فتنوں کا دور چل رہا ہے۔ تو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ جب اجمیر شریف کی سرزمین پر قدم رکھے، جوگی جیپال نے دیکھا کہ اتنے لوگ مسلمان ہو کر، حلقہ بگوش ہو کر آپ کے ارد گرد چل رہے ہیں، اعلان کیا۔ کیا اعلان کیا؟ مگر دشمن تھا، عزت کرتا تھا، دشمن تھا پر عزت کرتا تھا۔ کہا کہ خواجہ صاحب اور ان کے حواریین میں سے کوئی تمہارے پاس سامان لینے کے لیے آئے تو انہیں سامان نہ دینا۔ جبکہ خواجہ غریب نواز نے خیرات نہیں مانگی تھی،
خدا اس کے رسول کے نام پر نہیں مانگا تھا، مسافر ہونے کے نام پر نہیں مانگا تھا، بلکہ پیسہ دے کر سامان خریدا جا رہا تھا۔ ایسے عالم میں جوگی جے پال کے کہنے پر اس کے چاہنے والوں نے سامان دینا تو بہت دور ہے، کسی نے دکان بند کر لی۔ اب اس زمانے میں ڈور تھے، شٹر نہیں تھے، لکڑی کے دروازے ہوا کرتے تھے، جس طریقے سے بھی وہ اپنی دکانیں بند کرنے لگے۔ مریدین کہنے لگے ہم لوگ اتنے سارے آپ کے ساتھ ہیں، آپ کیوں کچھ حکم نہیں دیتے؟ آپ حکم دیں، ان کو ہم تباہ و برباد کر دیں گے، کیونکہ ہم سے پیسہ لے کر ہم کی ضروریات کی چیز دینے سے وہ انکار کر رہے ہیں۔ تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا میں کوئی عام قبیلے کا نہیں ہوں، بلکہ میں نبی کی آل سے ہوں، اور نبی کا وطیرہ ہے صبر کرنا، یہ اہل اللہ کا طریقہ ہے، صبر کرنا یہ اہل بیت کا طریقہ ہے، صبر کے دامن کو نہ چھوڑو۔ ایک دن، 2 دن، 3 دن گزرنے لگے، تب یہی حالت رہی تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرید کو بلاتے ہیں، سارا مجمع بیٹھا ہوا تھا، ایک مرید کو نام لے کر اشارہ دے کر بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بابا اس کاسے کو لے جانا اور اناس ساگر کے پانی سے کہنا کہ اے اناس ساگر کے پانی، تجھے خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ یاد کر رہے ہیں۔ اب بولیے، پانی کو کان ہوتے ہیں جو سن سکے؟ اب مرید کی عقل دیکھیے، مرید بھی با ادب ہے، خاموش ہے، کیوں؟ ایسے لیے حضرت بانی جامع نظامیہ علیہ رحمت رضوان تحریر فرماتے ہیں پیری مریدی کے تعلق سے کہ مرید ہو تو مرید صادق ہو، اور پیر ہو تو پیر کامل ہو۔ مرید ہو تو مرید صادق، پیر ہو تو پیر کامل۔ اسی لیے میں کہتا ہوں ہمیشہ کہ بازاری سفلی عاملوں کو، جادوگروں کو لے کر ہم اہل سنت والجماعت کو بدنام نہ کریں، کیونکہ ہمارا ان سے کوئی کنسرٹ نہیں، تعلق نہیں ہے۔ تو وہ مرید صادق تھے، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ سرکار جہاں پناہ سمندر کے پانی پر جا کر میں آواز دوں تو وہ کیسے سن پائے گا، اور اس کاسے میں بھر رہا ہوں تو کتنا پانی آئے گا، 1 گلاس 2 گلاس 1 جگ 1 لیٹر پانی، اس سے زیادہ مطلب کیا ہے، میں سمجھا نہیں کیا کروں، یہ نہیں پوچھا، بلکہ مرید صادق نے گئے اور انا ساگر کے پاس کھڑے رہ کر آواز دی کہ اے انا ساگر کے پانی، تجھے خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ طلب کر رہے ہیں، یاد کر رہے ہیں۔ اتنا کہنا تھا کہ اس کاسے میں تو پانی بھر گیا، جب مرید نے پلٹ کر بھی نہیں دیکھے، مرید نے پلٹ کر نہیں دیکھا، پانی بھر گیا، بس آ گئے، کیونکہ حکم کی تعمیل کرنا ہے، سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں آ بیٹھے۔ اب دیکھنے لگے، جوگی جے پال تک اطلاع ملی ساگر پورا خالی ہو چکا ہے، انا ساگر کا پانی سارا ختم ہو چکا ہے۔ اب وہ پریشان ہونے لگا، ہم کھیتی باڑی کر رہے تھے ختم نہیں ہوا، ہمارے موشی جانور پی رہے تھے ختم نہیں ہوا، پانی زمین میں سیراب کیا جا رہا تھا ختم نہیں ہوا، آج اچانک انا ساگر کیسے سوکھ جاتا ہے؟ اس نے اپنی پوری کوششیں کر لی، تدبیریں کر لی، انا ساگر سوکھا کا سوکھا نظر آ رہا ہے۔ تو فوراً دشمن اسلام ہے، سفلی عامل ہے، جادوگر ہے، اس کی جادوگری وہاں چل نہ پائی، تو آخر میں خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں آئے، آ کر کہنے لگا
غریب نواز، یقیناً آپ اللہ کے محبوب ہیں، آپ اللہ کے نیک بندے ہیں، لیکن اللہ کے نیک بندوں کا کام ہوتا ہے کہ رعایا کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ ہم پر رحم کا معاملہ کیجئے۔ ارے ہمارے جانور بھی بھوکے اور پیاسے ہیں، ان کے لیے تو کم سے کم ترس کھائیے۔ تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں نے کچھ نہیں کیا، انا ساگر کا پانی اگر ختم ہوتا ہے تو اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ جیسے میرے نبی نے فرمایا تھا کہ تم جیسا کرو گے ویسا ہی صلہ تم کو ملے گا۔ جب تمہارے پاس لوگ سامان لینے کے لیے آ رہے تھے، پیسہ دے کر خریدنے کے لیے آ رہے تھے، تم مسلمانوں سے بغض عداوت رکھتے ہوئے، دشمنی رکھتے ہوئے سامان دینے سے انکار کیے۔ جب تم اللہ والوں کے ساتھ یہ سلوک کیا تو اللہ نے اس کا بدلہ لے لیا۔ تم مجھ سے نہیں، اللہ سے معافی مانگو۔ جب اصرار ہوا، وہ عاجز ہونے لگے، توبہ کرنے لگے، تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے پھر مرید سے کہا کہ بابا جاؤ اس کاسے کو انا ساگر پر الٹا کر دو۔ پھر وہ کاسا لے جا کر الٹا کرنا تھا، انا ساگر کا پانی پھر سے بھر گیا۔ یہ کوئی بناوٹی کہانی نہیں ہے، آپ کی تاریخ میں، آپ کی سیرت میں، آپ کی ہسٹری میں لکھا ہوا ہے۔ تو مریدوں نے جب پوچھا، سرکار یہ ماجرا سمجھ میں نہیں آیا کہ بھائی نے تو صرف ایک کاسے میں پانی لایا تھا، ساگر پورا کیسے سوکھ گیا؟ تو سرکار غریب نواز نے فرمایا، یہ میرے جد، میرے داداؤں کا، میرے آبا و اجداد کا طریقہ کار ہے۔ کسی کو ادب سکھلانا ہے، اس کو راستے پر لانا ہے تو اس کے ساتھ ایسا عمل کیا جائے اسے تکلیف بھی ہو اور یہ احساس نہ ہو کہ ہم نے کیا، ہم نے اس کی غلطی کو بتایا۔ تو پوچھنے والے رہتے ہیں، جو اولیاء کے قریب رہتے ہیں، جو معلومات کرنا چاہتے ہیں، ایسی باتیں تمام ہم تک جو پہنچی ہیں سینہ بسینہ۔ تو سرکار غریب نواز نے بتلایا، میرے نانا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے گئے، وضو کر رہے تھے، ایک عمر میں ان سے بڑے تھے، انہوں نے غلط طریقے پر وضو کیا، غلط طریقے پر وضو کیا۔ تو امام حسین میرے نانا نے ان کو ٹوکا نہیں، یہ نہیں کہا کہ تم وضو غلط کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، قربان جائیے، کتنا ادب تھا۔ آج اسلام ہم تک جو پہنچا نا، کسی تیر و تلوار سے نہیں بلکہ اخلاق سے پھیلا ہے، اخلاق کی بنیاد پر اسلام پھیلا ہے۔ تو سرکار غریب نواز فرما رہے ہیں، میرے نانا حضرت امام حسین نے اس شخص کو ٹوکا نہیں، یہ نہیں کہا کہ تم نے وضو غلط کیا۔ آج ہمارا ماحول کیا ہے؟ ارے وضو تو بہت دور ہے، ماں باپ کا ادب ہم نہیں کرتے، ماں باپ کو جھڑکیاں دے دیتے ہیں، جی بھائی بہنوں کو جھڑکیاں دے دیتے ہیں، جی پھر مسجد بھی آتے ہیں، ہمارا ادب کیسا ہوتا ہے ہم جانتے ہیں، کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، ہر کوئی جانتا ہے، نوجوان، بچے، ضعیف سب جانتے ہیں۔ جبکہ اللہ کے گھر میں اللہ اس کے رسول کی دین کی باتیں ہمیں کرنی ہے، لیکن ہم کس طرح کا عمل کرتے ہیں؟ تو سرکار غریب نواز نے فرمایا، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو ٹوکنے کے بجائے یہ کہا کہ صاحب حضرت میں وضو کر رہا ہوں، ذرا میرے وضو کے طریقے کو آپ دیکھ لے، اگر میں کہیں غلطی کر رہا ہوں تو مجھے بتا دینا، اگر میں کہیں غلطی کر رہا ہوں تو مجھے بتا دینا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے سامنے دوبارہ وضو کرنے لگے، وہ صاحب تو اس وقت خاموش ہو گئے۔ خاموش ہونے کے بعد نماز ہوئی، نماز سے فارغ ہونے کے بعد
جب واپس جا رہے تھے سرکار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو اس شخص نے امام حسین کا ہاتھ پکڑ کر دست بوسی کرتے ہوئے کہتا ہے کہ بابا آپ تو چھوٹے ہیں عمر میں وضو میں غلطی کر رہا تھا، آپ کو دیکھ کر میں نے وضو کا طریقہ جان لیا، وضو کا صحیح طریقہ مجھ کو معلوم ہو گیا۔ تو سرکار غریب نواز یہی فرما رہے ہیں، ہمارے جد کی، ہمارے آبا و اجداد کی یہی تعلیمات ہیں کہ لوگوں کو شفقت کے ساتھ کہا جائے اگر عمر میں بڑے ہیں، عمر میں بڑے ہیں۔ اب آپ کہیں گے مولانا پھر یہ ساری باتیں کہہ کر آپ اتنا سختی کے ساتھ کیوں کہتے ہیں؟ یہ بھی یاد رکھ لیں، آج کے دور میں صرف جنت 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 کے منازل اگر بتاتے چلے جائیں تو کل قیامت کے دن آپ میرا ہی دامن پکڑیں گے۔ مولانا اگر آپ کہتے شراب پینا حرام ہے تو میں شراب چھوڑ دیتا، آپ کہتے زنا کرنا حرام ہے، اللہ ناراض ہوتا، رسول اللہ ناراض ہو جاتے، جہنم کی آگ میں جلنا پڑتا تو میں یہ اعمال چھوڑ دیتا، آپ نے مجھے نہیں بتلایا تھا، کل میدان محشر میں تمہارا ہی دامن پکڑا جائے گا، یہ کہیں گے۔ اس لیے میں تلخ انداز میں اس لیے کہتا ہوں کہ آج وہ زمانہ نہیں ہے، ہم اچھائیاں بہت کم ہیں ہمارے پاس، خود میں کہتا ہوں کہ میں زندگی میں کتنی اچھائیاں کر رہا ہوں مجھے خود پتہ نہیں ہے، مگر اس کا محاسبہ کیا جائے ساری دنیا کا تو اچھائیاں رہ جاتی ہے صرف 5%، صرف 5%، 95% برائیاں ہیں۔ کیوں؟ اگر یہ 90% برائیاں اگر نہ ہوتی تو مسجدیں ہماری ہمیشہ بھر کر نکلتی، ہر مسجد، جیسے جمعہ کا دن خطبے کے وقت جماعت کھڑے ہوتے وجہ سے مسجدیں بھر جاتی ہیں، جی عیدین کا وقت، معراج برات قدر کی رات، عشاء کی نماز میں جو ہمارا ہجوم ہوتا ہے، اس طرح ہم کہاں رہتے ہیں بھائی؟ تو یہ 95% برائیاں ہمارے اندر ہیں، شیطان ہمارے دلوں میں مسکن بنایا ہوا ہے، اس لیے ہم دور رہتے ہیں، آخری وقت میں ہم آتے ہیں۔ تو خدا را اولیاء اللہ کے راستے پر چلنے کی کوشش کیجئے، جس طرح انہوں نے سب کچھ رکھتے ہوئے بھی اپنے پیروں تلے روند ڈالا، اللہ اس کے رسول کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کی۔ آج ان کی مزارات پر جو ہجوم ہوتا ہے، ہم میں سے اگر کوئی نوجوان بھی ایسا نیک مرد مجاہد بن جائے تو یاد رکھ لیں جب وہ اس دنیا سے چل بسے، اس کا جنازہ اٹھے، جوق در جوق لوگ اس کے جنازے کو کاندھا دینے کے لیے آئیں گے، اس کی فاتحہ میں بھی شریک ہوں گے۔ لیکن آج ہم اسلام سے دور جا رہے ہیں، اسلام سے دور جا رہے ہیں۔ بہرحال ایمان والوں، اپنے ایمان عقیدے کی حفاظت کریں، اور ساتھ ہی ساتھ آخری بات بتا دیتا ہوں، وقت ہو رہا ہے۔ 22 تاریخ 22 جنوری ہمارے ملک ہندوستان میں جو ہونے والا ہے، ہونے جا رہا ہے، جو کچھ ہوتا ہے ہوتا ہوگا، آپ کو کسی طریقے سے بھی اس کے خلاف آواز اٹھانے کی ضرورت نہیں۔ آپ سمجھتے میں کیا بولنا چاہتا ہوں؟ اس کے خلاف آواز اٹھانا سوشل میڈیا پر آئی بھائی شئی بولنا ہے بیکار۔ اگر آپ کے اندر واقعی اللہ اس کے رسول سے محبت ہے، قرآن سے محبت ہے، اللہ کے گھر مساجد سے محبت ہے، تو مساجد کو آباد کریں، مساجد کو آباد کریں، ساری دنیا میں پیغام عام کر دیں، مساجد کو آباد کریں۔ ارے میں نے بارہا ہر سال بابری مسجد کی یوم شہادت کے موقع پر کہتا ہوں، جس طرح کسی مقام پر ہم زمین لیتے ہیں اس کی کیسی حفاظت کرتے ہیں، چوکیدار کو رکھتے ہیں، باؤنڈری وال کھینچتے ہیں، اس کے پاس آتے جاتے رہتے ہیں، لوگوں سے رابطہ کرتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں، دوستوں کو لے جا کر بتاتے ہیں کہ میری زمین ہے۔ کیوں؟ تاکہ اس پر کوئی قابض نہ ہو۔ تو ایسے ہی مساجد کی حفاظت مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کوئی سیکورٹی گارڈ بن کر کھڑا ہو جائے، کوئی واچ مین بن کر کھڑا ہو جائے، یہ ضرورت نہیں ہے۔ ضرورت ہماری ہے کہ ہم 5 وقت گھر کے پاس ہو، اسکول کے پاس ہو، کالج کے پاس ہو، مدارس کے پاس ہو، کارخانے کے پاس ہو، مارکیٹ میں ہو،
کہیں پر ہو، جو مسجد ہمیں قریب نظر آتی ہے وہاں جا کر نمازیں ادا کر لیں، یہی ہماری حفاظت ہے، یہی ہم محافظ ہیں، یہی ہماری ذمہ داری ہے۔ آپ کو صرف نماز ادا کرنا ہے، محافظ تو اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ نیتوں کو دیکھنے والا ہے۔ اب یہ بھی کہہ دیتا ہوں، اگر کبھی کسی وقت میرا بیان کسی کی خوش آمدی کے لیے ہو تو وقت یا طور پر وہ مجھ سے خوش ہو جائے گا، لیکن مرنے کے بعد مجھ کو اس کا جواب دینا ہے۔ تو ہمارا ہر عمل صرف اور صرف اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے ہونا چاہیے، تا نہ کہ کسی کی خوشنودی کے لیے۔ تو اللہ کے گھر کی حفاظت مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، تو مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ سجدوں کے ذریعے مساجد کو آباد کریں اور اپنے گھر کی خواتین کو یہ تلقین کریں، یہ تاکید کریں کہ وہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بنائیں بلکہ سجدوں سے آباد کریں، اللہ اس کے رسول کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کریں، توبہ و استغفار کریں، اللہ اس کے رسول کو منانے کی کوشش کریں۔ جزاکم اللہ خیرا جزا، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔